5 وقت کی نماز معمولی نہیں ہے، بڑی حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دے کر کے دنیا میں بھیجا، اس کا شکریہ کیا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں جان دے کر کے بھیجا، اس کا شکریہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے مان لینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمیں دی گئی جان کا شکریہ ہے۔ باقی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 5 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزوں کو عطا فرمایا۔ نمبر 2، پہننے کے لیے، اپنا سطر اور بدن چھپانے کے لیے سردی گرمی ہر اعتبار سے پتلے موٹے کپڑے عطا فرمائے۔ نمبر 3، رہنے کے لیے چھت عطا فرمایا، مکان عطا فرمایا۔ نمبر 4، انسان کو معاشرتی زندگی، کمیونٹی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، نوکر چاکر کی ضرورت ہے، یہ کمیونٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور نمبر 5، انسان کو سفر کرنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اللہ نے دنیا میں سواریاں عطا فرمائی۔ تو انسان کو جو موٹی موٹی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں، ان 5 بنیادی ضرورتوں کو اللہ پاک نے پورا کیا۔ کھانا پینا، لباس، مکان، بیوی بچے ماں باپ اور سواری، ان 5 موٹی موٹی اور اہم نعمتوں کے بدلے میں ہم لوگ 5 نمازیں نہ پڑھیں، 5 نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کریں، کس قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کر رہے۔ انسان اپنے باڈی میں موجود ظاہری چیزوں پر غور کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں عطا فرمائی، 5 سینسز انسان کو عطا فرمایا۔ نمبر 1، دیکھنے والی قوت۔ نمبر 2، سننے والی قوت۔ نمبر 3، سونگھنے والی قوت۔ نمبر 4، چکھنے والی قوت۔ اور نمبر 5، محسوس کرنے والی قوت۔ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، اور بچے کو اللہ نے کیسا سینس آف ٹچ عطا فرمایا۔ گود کا بچہ ہے، اس کو اس کی ماں کی گود سے آپ لے لو، فوراً رونا شروع کرے گا، کون لے لیا منجے گھر کو، حالانکہ اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا اٹھانے والا، یہ جو مجھے لے رہا ہے اس کا نام معلوم نہیں، اس کا ایڈریس معلوم نہیں، لیکن آنکھ بند ہے اس کی، اسی حالت میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جس نے ٹچ کیا ہے وہ میری ماں نہیں ہے۔ کیسا سینس آف ٹچ اللہ تعالیٰ نے بچے کو عطا فرمایا۔ تو ہر انسان کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں جو کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے انتہائی اہم، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، سونگھنے والی قوت اور چکھنے والی قوت اور ٹچ کرنے والی قوت، ان 5 بڑی بڑی موٹی نعمتوں کے بدلے میں ہم لوگ 5 نمازیں روزانہ نہ پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ انسان کی زندگی 5 حالتوں میں گزرتی ہے۔ آدمی یا تو لیٹا رہتا ہے، آدمی یا تو لیٹا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، یا کھڑا رہتا ہے، یا جاگتا رہتا ہے، یا سوتا رہتا ہے۔ انسان یا تو لیٹا ہوا رہے گا، یا بیٹھا ہوا رہے گا، یا کھڑا ہوا رہے گا، یا جاگا ہوا رہے گا، یا سویا ہوا رہے گا۔
5 حالتیں ہیں. ان 5 حالتوں میں انسان کی 24 گھنٹے والی زندگی گزرتی ہے. ان 5 حالتوں کے شکریہ میں یہ 5 نمازیں ہیں. تو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں اور ہم نمازوں کا اہتمام نہ کریں. نماز تو سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 مصیبتیں انسان پر آنے والی ہیں مرنے کے بعد. مرنے کے بعد انسان کے اوپر 5 مصیبتیں آنے والی ہیں. جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ 5 مصیبتیں ٹل جائیں گی. من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ ب5 خصال. جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے یعنی پابندی کو ساتھ اس کو پڑھتا ہے. کبھی کبھار کوئی نماز نیند کی وجہ سے چھوٹ گئی یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گئی یا سستی کاہلی اور جان بوجھ کر ہی شادی وغیرہ میں رہتے ہوئے چھوڑ دیا, بعد میں پھر اس کی قضا کر لے, توبہ اللہ کر لے. تو جو آدمی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 5 مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. یرفع عنہ ضیق الموت. نمبر 1 موت کی مصیبت. آدمی کے اوپر موت آتی ہے. موت کے وقت آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت کہ اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. امیر المومنین ہیں, خلیفہ دوم ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ابی ابن کعب ذرا موت کی سختی کو بیان کرو. یعنی انسان پر جب موت آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے بیان کرو. امیر المومنین ہے, وہ جا کر کے اپنے سے چھوٹے ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں اے امیر المومنین جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ ایک انسان کے جسم کے اندر منہ سے لے کر بالکل پاخانے کے راستے تک کانٹے دار درخت کو ٹھوس دیا جائے. ایسا درخت ہے, پیڑ ہے, اس کے دائیں بائیں ٹہنیاں ہیں اور اس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں, سخت اور ایک دم نوکیلے کانٹے ہیں. ان کو انسان کے منہ سے ٹھوسا جائے وہ باہر پیچھے کے راستے سے نکل جائے. بعد میں ایک بہت بڑا پہلوان آئے اور منہ کے پاس اس ٹہنی کو پکڑ کر کے زور سے باہر کھینچے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس سے زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے, روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے 300 مرتبہ تلوار سے مارنے سے, تلوار کے وار سے جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. تو کیا بتایا من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ ب5 خصال. جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ موت والی سختی اس سے دور ہو جاتی ہے. یرفع عنہ ضیق الموت. اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی کو ختم فرما دیتا. نمبر 2 وعذاب القبر. قبر کے عذاب سے اس کو نجات مل جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ قبر بے نمازی کو, نافرمان کو اس طرح دباتی ہے کہ انسان کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں جو پسلیاں ہیں, جو ہڈیاں ہیں,
وہ ایک دوسرے میں اس طرح مل جاتی ہیں۔ حضور نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے پریکٹیکلی دکھایا تاکہ جلدی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ قبر جہنم کا گڈھا ہے، آگ کے انگاروں کا گھر ہے، یا پھر جنت کا باغیچہ ہے۔ تو جو آدمی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، یرفع عنہ عذاب القبر، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو آسان کر دیتا ہے، عذاب قبر کو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، قیامت والے دن ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا پل ہے کہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر آدمی اس پر چل نہیں پائے گا، جو بھی چلے گا وہ پیر اس کے کٹ جائیں گے، جہنم میں گر جائے گا۔ لیکن جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح اس پل کو پار کرا دے گا۔ اس برج کے سامنے کھڑا ہوا، 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا، ادھر پار ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے یہ برکت اور یہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی مصیبت جو اس سے دور ہو جائے گی، وَيُعْطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن میں سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا اور بہت زیادہ وہاں پر پریشان ہوگا۔ لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال کے ملنے کا مطلب کیا؟ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کا داہنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے سے پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکالا جائے گا، پھر اس کو نام اعمال دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ نام اعمال بائیں ہاتھ کے بجائے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، اور 5ویں مصیبت انسان پر آنے والی کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ تو حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاؤ گے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اتنے سارے فائدے ہیں، نہ پڑھنے پر بہت ساری سزائیں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا، آخری بات کیا ہے؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ حساب کتاب کیا بھی نہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی کماؤ، دائیں ہاتھ سے بھی کماؤ، ٹیبل کے اوپر سے بھی کماؤ، ٹیبل کے نیچے سے بھی کماؤ۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں یہاں بغیر حساب کتاب کے مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے متعلق جو گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کو معاف کر دے گا۔ نماز کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض کرنے والا کام کیا، کسی بندے کو نہیں ستایا، بس بندے کا اور اللہ کے درمیان وہ گناہ ہے، اسے اللہ معاف کر دے گا۔ باقی بندوں کو ستایا، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر لیا ہوا ہے، قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تو سب سے پہلے اعلان فرماتے، اس میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے کیا؟ اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا اور بولتا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے پر میرے اتنے 1000 درہم کا قرض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں مال ہے یا کوئی ادا کرنے والا ہے، انتظام ہے؟ اگر نہیں ہے حضور فرماتے جاؤ جاؤ تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کی نماز۔
بندوں کا حق ادا کیے بغیر یا اس کا انتظام کیے بغیر یہ آدمی مر گیا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے۔ نماز بھی پڑھنا اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے۔ نماز نہیں پڑھا تو وہ کچھ بھی نہیں، چاہے 100 حج کر لے، چاہے 100 مسجدیں بنوا دے، چاہے وہ زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کرنے والا ہو، جب تک اس کا اور اللہ کا پرائیویٹ مسئلہ 5 نمازیں یہ حل نہیں ہوتا، باقی کو سائیڈ میں رکھا جائے گا۔ پہلے نماز کا حساب لا، بعد میں حج، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں روزہ، پہلے نماز۔ تو نے جو کیا وہ سب سائیڈ والے ہیں، سیکنڈری ہیں، پرائمری کیا نماز ہے، پہلے نماز کا حساب۔